اچھا حضور کی ولادت ہو رہی ہے تو کس کو یاد کیا؟ ہم گناہگاروں کو، ہماری بخشش چاہیے۔ حضور پوری زندگی کوشش کرتے رہے جب تک ظاہری حیات میں رہے کہ یہ بھٹکے ہوئے بندے اپنے مالک کو پہچانے، یہ انسان اچھے انسان بنے اور رب کے پرستار بنے۔ اس کے لیے حضور کو طائف میں پتھر بھی مارے گئے، حضور کی راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، حضور کی گردن میں چادر ڈال کر کے اس کو کھینچا بھی گیا اور حضور پر چادر کے نشان بھی گلے میں پڑ گئے۔ حضور پر اونٹنی کی اوجھڑی سجدے کی حالت میں ڈالی گئی، ایک بدبخت نے عقبہ بن معیط نے ڈالی تاکہ حضور کا دم گھٹ جائے۔ معاذ اللہ، یہ ساری پریشانیاں میرے سرکار نے کس لیے اٹھائیں؟ اس لیے کہ ہم تک قرآن پہنچ جائے، ہم تک ایمان پہنچ جائے اور ہم حضور کے غلام بن کر اللہ کی جنت کے مستحق ہو جائیں۔ اسی لیے تو اچھا یہ حضور کی ولادت کا حال ہے۔ زندگی بھر حضور ہمارے لیے تکلیفیں جھیلتے رہے۔ حضور کا جب وصال پرملال ہوا، یعنی جب اس ظاہری حیات سے حضور تشریف لے گئے اور حضور قبر میں تشریف لے گئے، جب قبر میں تشریف لے گئے، حضرت قسم بن زید صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ قبر میں جو لوگ اترے تھے ان اترنے والوں میں میں بھی تھا۔ سب سے لاسٹ میں قبر میں میں رہ گیا، تو سب سے لاسٹ میں ہوتا نہیں ہے کہ چہرے کا دیدار کرا دیا جائے آخری بار۔ حضور کا معاملہ تھا، صحابہ کرام بلکنے لگے، تڑپنے لگے، کم سے کم آخری مرتبہ تو اپنے سرکار کا دیدار کر لیں۔ ہو سکتا ہے دیکھنا نصیب نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت قسم بن زید کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کہا گیا تو میں نے کفن ہٹایا حضور کے رخ انور سے، چہرے وضحا سے، اور حضور کا دیدار صحابہ کرنے لگے۔ چونکہ میں قبر کے اندر تھا، میں نے دیکھا کہ میرے سرکار کے ہونٹ ہل رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے کان قریب کر دیے۔ جب میں نے کان قریب کیا تو خدا کی قسم میں نے صاف سنا میرے سرکار کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، میرے مولا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں مگر میری امت قیامت میں میرے حوالے کر دینا۔ مجھے آج بھی اپنی امت کا غم ہے، یہ گناہگار ہوگی، اسیاں شیار ہوگی، خطاکار ہوگی، لیکن میرے مولا اب میں ان کے درمیان نہیں ہوں، لیکن میرے مولا یہ گناہ چاہے جتنا کرے لیکن میرے ان سے بے انتہا پیار ہے مولا، قیامت والے دن انہیں بخش دینا، انہیں جنتی بنا۔ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد نہیں کیا، حضور نے تنہا اپنے داماد حضرت علی کو یاد نہیں کیا، دوسرے داماد حضرت عثمان غنی اور ڈبل داماد ہیں ان کو یاد نہیں کیا۔ حضور نے یاد کیا تو گناہگار امتیوں کو یاد کیا کہ ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا ہوگا۔ یہ بات پیدائش آپ نے سن لی، حضور کے وصال کے وقت کی بات آپ نے سن لی، اب سنیے قبر میں بھی ہمارے سرکار ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ بول دینے آگے پر سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے حضور نے ارشاد فرمایا ہر دوشنبہ کو رات میں میرے پاس میری امت کے عمل نامے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے امت کے افراد نے، جب ان لوگوں کی لسٹ دیکھتا ہوں، ان کا نام عمل دیکھتا ہوں جنہوں نے ہفتہ بھر نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، مجھ پر درود شریف کی کثرت کی ہے، ماں باپ کی خدمت کی ہے، اعمال صالحہ کیا ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، سبحان اللہ کا ورد کیا ہے، الحمدللہ کا ورد کیا ہے، اللہ اکبر کا ورد کیا ہے، نیکیاں کی ہیں، غریبوں کی امداد کی ہے، یتیموں کا سہارا بنے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنے ہیں۔ جب میں ان کے نام عمل میں یہ نیکیاں دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں اور میرا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور مسکرانے لگتا ہوں۔ ذرا بول دینا یار سبحان اللہ۔ پھر میرے سرکار فرماتے ہیں میری امت کے وہ افراد جو کالے کرتوت کرتے ہیں، جب ان کا نام عمل دیکھتا ہوں، نمازیں چھوڑی ہیں، انہوں نے عیاشیاں کی ہیں، فحاشیاں کی ہیں، گندی ویڈیوز دیکھی ہیں، رات کے سناٹے میں انہوں نے وہ ناقابل معافی جرائم
انہیں توبہ کی توفیق عطا کر دے میرے مولا، ان کی مغفرت فرما دے اور مغفرت کر کے انہیں جنت عطا کر دے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ پا رہے ہیں آپ کہ میرے سرکار کتنا پیار کرتے ہیں؟ آج بھی اپنے مزار انور میں ہم گناہگاروں کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور ہماری مغفرت طلب کر رہے ہیں، تو پھر ہم وفادار ہیں جو ہمارے سرکار قبر میں بھی کام آئے، دنیا میں بھی ہمارے لیے تڑپتے رہے، بلکتے رہے، اور محشر میں بھی وہی آخری سہارا ہے۔ حضرت بولے تو اعلیٰ حضرت نے جب ان احادیث کو پڑھا، ان پیکرما کرنے والوں نے کیا کیا وہ جانے، ان کا خدا جانے، لیکن اعلیٰ حضرت سچے عاشق رسول، امام اہل سنت، امام عشق محبت ہیں، وہ وفادار ہیں اپنے سرکار کے۔ وہ کہتے ہیں سنو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور مثل فارس نجد، مثل فارس زلزلے وہ نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ اچھا، ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ حضور کا یہ غم سہنا یہ کس لیے تھا، راتوں رات عبادتیں کرنا یہ کس لیے تھا؟ تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگارو سیاہ کارو، تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگارو سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ تو ہمارے سرکار ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میرے سرکار کتنا پیار کرتے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا اگر آپ کہیں تو خلاصہ پیش کر دیں، یہ مکمل ہی ہو جائے۔ تم بتاؤ، تم بھیا دور سے آئے ہو، وہاں سے آئے ہو، پیلی بنین والے، تم بتاؤ، بڑھائیں، تم بتاؤ، آج ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے، آج تمہاری بات مانیں گے، بڑھائیں آگے، بس اب کوئی کہے چاہے نہ کہے۔ درود شریف پڑھو سب لوگ، پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام۔ اے بھئی اگر کہوں پیشاب لاگو تو چلے جاتے کہ سوچو کہ نہ یا کچھ گڑبڑ نہ کیا، میں روکوں گا نہیں تاکہ سوچو دباؤ میں ہمارے